بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ سوال ہے، کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کن سورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے، ہاں میم والی سورتوں کو۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے، 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلایا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلایا تھا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ، سر کے بال سفید اور نرم تھے، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی تھی اور داڑھی میں کسی قدر خم و پیچ یعنی گھنگریالے پن پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام خوش قلب و خوش لہن، اچھی آواز والے تھے۔
سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ قریش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ سوال ہے پہلا حج کس کی امامت میں ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 مرتبہ ہی نماز ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ سوال ہے جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے، فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ سوال ہے کون سے پیغمبر کی بیوی کافرہ تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی لکڑی ہے جو شیطان کو پریشان کرتی ہے؟ جواب ہے مسواک۔ سوال ہے کس صحابی نے سب سے طویل عمر پائی؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ طفیل بن عمر دوسی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ پارہ کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے 1 ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بتائیں۔ احسام۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاکیزگی اور نشوونما۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 2 سال 3 ماہ 9 دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ ابرہہ نے۔ حبشہ کے آخری حکمران کا نام کیا تھا؟ حبشہ کے آخری حکمران کا نام اسہمہ تھا۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا میں۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ میثاق مدینہ۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔
नमाज सुन्नत या नफिल 3 रकात कैसे पढ़ी जाती है? नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकात नहीं होती। क्या मिट्टी के ढेले से सिर्फ एक ही आदमी तयम्मुम कर सकता है? नहीं, बहुत से आदमी कर सकते हैं। जो लोग कुरान हकीम लिखा करते थे उन्हें क्या कहते हैं और इनकी तादाद क्या थी? उन्हें कातिबाने वही कहते हैं और इनकी तादाद 41 थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर एक बीवी को तलाक दे दी थी। बताएं, पहली को दी थी या दूसरी बीवी को? पहली बीवी को। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आने से कबल हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कितने निकाह हो चुके थे? 2 मर्तबा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने की जिम्मेदारी किस खारजी ने ली थी? अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने। कौन से मजहब वाले अपने मुर्दे को ना तो दफन करते हैं, ना आग में जलाते हैं, ना दरिया में बहाते हैं, बल्कि किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं जहां उसे परिंदे नोच नोच कर खा जाते हैं? ज़रतिश मजहब के लोग। ज़रतिश मजहब के मानने वालों का सही अकीदा बताएं। वो आतिश परस्त थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी किस बीवी को तलाक दी थी और क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी कतीला बिनते अब्दुल अज़्ज़ा को तलाक दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कितनी अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ? 2। हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते खज़ैमा। सबसे ज्यादा गनी शख्स कौन है? हाफिज़े कुरान। जिस्म के किस कतरे के गिरने से एक फरिश्ता पैदा होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो शख्स वजू से पहले ये कलमात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला वजू के हर कतरे के बदले एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा और वो कयामत तक कलमा पढ़ते रहेंगे और इन सब का सवाब इस शख्स को मिलेगा। रिवायत का हुक्म तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहायल हमें कहीं नहीं मिल सकी और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद ना मिले इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाफ से बयान करना मौकूफ रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिर्फ ऐसा कलाम वाक़या ही मंसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित हो। वल्लाहु आलम। सबसे पहले ईद उल फितर की इमामत किसने कराई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस्लाम में हज कब फर्ज हुआ? नौ हिजरी में।
سوال ہے، غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے کہ وہ تم کو جلا دیتی ہے۔ غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا، کس صورت میں اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے کن صحابی کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ آئزک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کی تعداد اور ان کے کام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 12 تھی، ان میں بعض کپڑا رنگنے والے تھے، بعض شکاری، بعض دھوبی اور بعض ملاح تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ بتائیں روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔